السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ قبر کی حقیقت ایک اہم موضوع ہے جو اسلام میں انسان کے عقائد اور اعمال کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن و سنت میں قبر کی حقیقت کے بارے میں مختلف مقامات پر وضاحت کی گئی ہے جو انسان کو اس دنیا کی عارضی حیثیت کا احساس دلاتی ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف راغب کرتی ہے۔ قبر کی حقیقت۔ قبر جسے عربی میں القبر کہا جاتا ہے وہ مقام ہے جہاں انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہونے کے بعد عارضی طور پر قیام کرتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اختتام پر ہر انسان کو قبر کی حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں سے آخرت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قبر کو برزخ کا حصہ بھی کہا جاتا ہے جو اس دنیا اور آخرت کی درمیان کی حالت ہے۔ قبر کے مراحل۔ قبر کے 3 اہم مراحل ہیں۔ نمبر 1، قبر میں داخلہ۔ موت کے فوراً بعد انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کا جسم زمین میں ہوتا ہے جبکہ اس کی روح برزخ میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، سوال و جواب۔ قبر میں 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور انسان سے 3 بنیادی سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ یہ سوالات انسان کے ایمان اور دنیاوی اعمال کے مطابق آسان یا مشکل ہوں گے۔ نمبر 3، راحت یا عذاب۔ سوالات کے جوابات کے بعد انسان کو اس کے اعمال کے مطابق یا تو راحت دی جاتی ہے یا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والے کو جنت کی خوشبو اور نعمتوں کا مزہ دیا جاتا ہے جبکہ برے اعمال کرنے والے کو قبر کے عذاب کا سامنا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں قبر کی حقیقت۔ قرآن مجید اور احادیث میں قبر کی حقیقت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنائے اور آخرت کی تیاری کرے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے جو ان کی موت کے بعد قیامت تک رہے گا۔ اس آیت میں برزخ کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے جو قبر میں زندگی کی وضاحت کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی پہلی رات سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ قبر کے عذاب کی وجوہات۔ احادیث میں مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں جو قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ نمبر 2،
गीबत और चुगली करना। नंबर 3, नमाज का छोड़ना या सुस्ती करना। नंबर 4, वालिदैन की नाफरमानी। नंबर 5, सूद खाना और जुल्म करना। नंबर 6, कुरान को तर्क करना या उस पर अमल ना करना। कब्र के अजाब से बचाव के आमाल। इस्लाम ने हमें ऐसे अमाल की हिदायत दी है जिनके जरिए हम कब्र के अजाब से बच सकते हैं। नंबर 1, नमाज की पाबंदी। नमाज दीन का सतून है और ये इंसान को कब्र के अजाब से बचाती है। नंबर 2, कुरान मजीद की तिलावत। खास तौर पर सूरत मुल्क की तिलावत करने की तरगीब दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है। नंबर 3, नेकी के काम करना। सदका, वालिदैन की खिदमत और हकूकुल इबाद को पूरा करना कब्र के अजाब से बचाव का जरिया है। नंबर 4, इस्तग़फ़ार करना। गुनाहों की माफ़ी मांगना और अल्लाह से तौबा करना कब्र में राहत का सबब बनता है। कब्र की याद दहानी। इस्लाम ने मुसलमानों को बार बार कब्र की याद दहानी करने की ताकीद की है ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की जियारत किया करो क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। कब्र की हकीकत एक संजीदा मामला है जो इंसान को अपनी जिंदगी पर गौर करने और आखिरत की तैयारी करने की दावत देता है। मौत एक अटल हकीकत है और हर इंसान को कब्र के मरने से गुजरना है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अल्लाह ताला की इबादत करें और अपने हुकूक फ़राइज़ को अदा करें ताकि कब्र की जिंदगी हमारे लिए राहत का सबब बने। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए और हमें मरने से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमाए। आमीन। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक स्टोरीज वॉइस ऑफ उमर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।